اللہ تعالیٰ کی ہمسری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، بلکہ کوئی طاقت اس کے سامنے موجود ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے خدا نظر آ رہے ہیں، کسی نے کسی حکمران کو خدا بنا لیا، کسی نے امریکہ کو خدا بنا لیا، یہ تو پانی کے بلبلے کی مثال ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا زوال ہو رہا ہے، حکمران اگر کوئی آئے گا وہ بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، دولت ساری ادھر ہی دری کی دری رہ جائے گی۔ یہ تو ہمارے دنیاوی خداؤں کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر اگر کوئی اور خدا ہوتا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمانوں کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت وجود رکھتی ہی نہیں ہے، کوئی طاقت موجود ہے ہی نہیں ہے، یعنی وہ یکتا ہے، دوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اور طاقت وجود میں ہی نہیں ہے۔ یہ دوئی کا جو نقش ہے یہ باطل ہے، یعنی کوئی دوسرا ہے ہی، موجود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا اس کے ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی دوسرا پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اور طاقت اس کے سامنے وجود رکھتی ہے، یعنی دوئی وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا پیدا ہوا ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو شیطان کی بات ہم کرتے ہیں تو شیطان اس کی مخلوق میں ہے، اور اس کی عطا کردہ طاقت مہلت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور آزمائش کے رکھا ہوا ہے، انسانوں کے لیے آزمائش کے طور پہ اس کو بھیجا گیا ہے، یا اس کو مہلت دی گئی ہے۔ اور شیطان کے علاوہ جو دور آخر کا سب سے بڑا فتنہ، یا جو انسانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ دجال ہے۔ تو دجال کو بھی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، جو مصنوعی طاقتیں ہیں، یا جو تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کو زمین کے خزانوں کا کنٹرول مل جائے گا، پانی ہوا بارش کا کنٹرول مل جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ کس لیے ہوگا؟ تاکہ وہ مخلوق کو آزمائے کہ کون میری طرف آئے گا اور کون اس کی طرف جائے گا۔ جیسے شیطان کو ایک وقت کے لیے مہلت دی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو وہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے بندے کے ذریعے کروائے گا۔ وہ بتائے گا کہ ہاں، وہ ثابت کرے گا کہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ مصنوعی طاقتیں ہیں، یہ سارا کچھ فنا ہو جانے والا ہے، جیسے یہ دنیاوی طاقتیں فنا ہو رہی ہیں۔ کوئی مادی ذہن یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور معیشت، طاقت، قوت کے اعتبار سے زوال کا شکار ہو جائے گی اور ایک معمولی وائرس کے سامنے بے بس ہو جائے گی؟ ایک عام وائرس جو نظر تک نہیں آ سکتا، اس کے سامنے انسان کی پوری ٹیکنالوجی، پوری قوت بے بس ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ کائنات کا ہر ایک ذرہ اور فضا کے اندر جو بھی موجود ہے، جتنی بھی زمین آسمان کی کائناتیں ہیں، جو بھی خلا ہے، ملائے اعلیٰ ہے، 7 آسمان ہیں، زمینیں ہیں، اس کے اندر جو بھی مخلوقات، جو بھی ذرات موجود ہیں، جتنی بھی یہ گیلیکسیز ہیں، اربہا مخلوقات ہیں، اربہا کائناتیں ہیں، یہ تمام تر اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہیں، اس کی قدرت ہی کا اظہار ہیں، اسی کی قدرت ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اتنی عظیم شان، عظمت، قوت، ہیبت، عظمت، جبروت کا مالک ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، فضاؤں کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، جو موسموں کا تغیر و تبدل ہے، جو زندگی کے رنگ ہیں، خوشبوؤں کے رنگ ہیں، جو موسموں کے رنگ ہیں، جو مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ہوائیں چل رہی ہیں، فضاؤں کے اندر جو کچھ موجود ہے، جو رحمتیں آپ کو دی گئی ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، یہ شہر کی روشنیاں، چکا چوند ہے، جو بھی ہے کائنات کے اندر، یہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک تخلیق کار، ایک ہستی، خالق و مالک کی موجود ہے۔
پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تو سر تپا معصیت میں مبتلا ہوں، یعنی پورا جسم میرا وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میں تو مکمل گناہ گار ہوں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہوں، سراپا خطا ہوں، سر سے پیر تک میں گناہ کے اندر لتڑا ہوا ہوں۔ بالکل اسی طرح آپ کی ذات جو ہے وہ سراپا مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مکمل مغفرت اور رحمت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خطا معاف کرنے والے ہیں اور مخلوق کی خطاؤں سے درگزر کر کے معاف کر کے اپنی رحمت و عطا سے مالا مال کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان یہ کہتے ہیں، یہ ایک عام انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے یہ بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ ایک عام انسان کی، ایک مسلمان کی کیفیت کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک سراپا خطا ہے، ہم میں سے ہر ایک سراپا معصیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے یہی عاجزی پیش کرنی چاہیے اور اس سے اپنی خطاؤں کی معافی کا اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ تو مولانا ظفر علی خان یہ کہتے ہیں کہ خطا کوشی روش میری، یعنی انسان کا کام ہے کہ وہ ہر وقت گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اس کی فطرت میں خطا شامل ہے۔ یہ خطا جو ہے وہ آدم کی فطرت میں رکھی گئی تھی، نسل انسانی کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح خطاؤں سے درگزر کرنا اور خطاؤں کو چھپا دینا، خطاؤں کی پردہ پوشی کرنا، یہ اللہ آپ کے شاہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ مخلوق کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور گناہوں کے باوجود وہ انسانوں کو نعمت سے، رحمت سے، رزق سے محروم نہیں کرتے۔ ساری مخلوق کو عطا کرنے والے، خطاؤں سے درگزر کرنے والے، خطاؤں کی، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے وہ اللہ رب العالمین ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ کو نوٹس پہلے بھجوائے گئے ہیں تشریح کے، ان کے اندر آپ جو بھی اضافی اشعار ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، تشریح کو بغور دیکھیں، اس سے نئے نئے مفاہیم اخذ کرنے کی کوشش کریں اور انہیں زیر قلم بھی لائیں، ان کو لکھا بھی کریں تاکہ آپ کی سوچ میں پختگی پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ لیکچر سنیں گے پڑھ کے اور پھر گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے، بلکہ اس کو بار بار پڑھیں، لیکچر کو بار بار سنیں، الفاظ کے مفہوم پہ غور کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو تشریح آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو تشریح بیان کرنے کا سلیقہ آئے۔ یہ جو تشریح میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کسی نوٹ سے نہیں لی گئی، کسی کتاب سے میں نے نہیں پڑھی، یہ روزمرہ مطالعے کا اور محاورے کا نتیجہ ہے کہ یہ جو تشریح آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ تشریح بیان کرنے کے آپ خود بھی لائق ہو سکتے ہیں۔ آپ خود بار بار مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، چیزوں کو، الفاظ معنی کو اخذ کریں گے تو یہ تشریح آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے نوٹس کے اندر تمام جو ہے وہ چیزیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، اسی سے آپ نے اس کی تشریح، اس کی مشق وغیرہ وہ دیکھ لینی ہے۔ آپ کے پیپر کے اندر نظم کے یا غزل کے اشعار، ان کی تشریح شامل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نظم کا خلاصہ شامل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔